قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں جن سے ہم نے صدقے کی اہمیت اور صدقے کو ایک عادت بنانا، اس لیے عادت بنانا کہ یہ اللہ کے قہر اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے مجرب چیز ہے۔ جی مفتی صاحب فرمائیے کہ کیا اہمیت ہونی چاہیے اور زندگی میں کیسی ایک کو عادت بنانا چاہیے صدقہ دینے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا، آپ کے آنے کا شکریہ اور میں چلا آیا۔ تو نبیہ بیٹی آپ کو بھی شکریہ کہ آپ بھی پروگرام میں شامل ہیں، کئی بار پہلے بھی ملاقات و زیارت ہو چکی۔ اصل میں بات یہ ہے عمر صاحب کہ ہم ہیں مسلمان، اور مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو خم کرتے ہیں، تسلیم کر لیں۔ بے شک تو ہم تسلیم کرتے ہیں اس کے احکامات۔ اب بات ہوگی صدقہ پر، تو اسلام جو ہے وہ ساری انسانیت کا خیر خواہ ہے، بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب و ملت۔ جو انسان ہے نا ابن آدم، اسلام اس کا خیر خواہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک آدمی کو تکلیف ہے، کوئی درد ہو رہا ہے، یا بیچارے کا کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچی، تو اسے پہلے پوچھو جا کے ہاں بھائی تو مسلمان ہے پھر میں تیری مدد کرتا ہوں۔ نو 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 نو، اسلام نے کہا نہیں، پہلے اس کو دوائی دو، اس کو دباؤ، حوصلہ افزائی کرو کہ بھائی کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا کہ انسان کو بحیثیت انسان دیکھنا ہے اور اللہ کے بندے کی حیثیت سے دیکھنا ہے، اور اس حیثیت میں اس کے ساتھ سلوک بھی کرنا ہے۔ اب اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اٹ از دا فیکٹ۔ میں نے اس پر پوری زندگی میں کئی بار بات کی ہے اور آج بھی کر رہا ہوں۔ اسلام نے جو حقوق حضرت انسان کو عطا کیے ہیں وہ کسی دوسرے مذہب و ملت نے عطا نہیں کیے۔ ہم خوش ہیں، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، اور مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے کام آنے کا سلیقہ جانتا ہوں۔ اور اب کہ بات کون کرے تو ڈاکٹر صاحب، عمر بھائی، بات وہ کرے جو اصل و فرع کا ماہر ہو۔ جو اصل و فرع کا ماہر نہ ہو وہ بات کرتے ہیں لوگ، میں منع نہیں کرتا کسی کو، لیکن بات وہ کرے جو اصل و فرع کا ماہر ہو۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جب وہ بات کرے گا تو اس کی بات کان کے پردے تک نہیں رہے گی، بلکہ کان کے پردے کو چیر کر دل کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچ جائے گی۔ اسلام نے کہا صدقہ کرو، اس پر نصوص موجود ہے، قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ صدقہ کا مطلب کیا ہے؟ فقیر نے 40 سال پورا کتب بینی کی ہے، اور آج صدقہ کا مطلب اور معنی یہ کر رہا ہوں، خوبصورت تحفہ۔ خوبصورت تحفہ، خوبصورت تحفہ، صدقہ کہتے ہیں خوبصورت تحفے کو۔ ظاہر بات ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو اگر بندہ پیش کرنے والا آداب کا ماہر ہو تو اسے لپیٹتا ہے، ظاہر گلدستہ بناتا ہے، اس کو خوبصورت کرتا ہے تاکہ ایک نظر جو پڑے نا دیکھنے والے کی، تو پہلے تو اس کا حسن اس کو اپنی جانب مائل کرے، اور جب وہ اپنی جانب مائل کرے تو پھر اس کے اندر جو ہے اس کو جب ہلکا سا کھولے تو اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچ جائے، کہ واہ واہ تو نے کیسی میری خدمت کی ہے کہ میرا دل و دماغ سب ٹھنڈا کر دیا ہے۔ سر اس میں یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ جو صدقے کی، اس کا آپ نے جو اتنا خوبصورت مطلب بتایا، میں اس مطلب سے پہلے واقف نہیں تھی، لیکن اس کی جو طاقت ہے دینے والے کے لیے، میں چاہوں گی کہ اس پر بھی بات لازمی۔ بیٹی بہت اچھا، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ صدقہ جو دینے والا جو ہے اس کے لیے صدقہ طاقت کیسی بنتا ہے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، اور بیماری نے طول پکڑا، حتیٰ کہ آپ نے وصایا لکھوا دی، اپنی وصیتیں لکھوا دی۔ جب وصیتیں لکھوا دی تو پھر اس کے بعد کچھ ہی وقفے کے بعد ان کی طبیعت بحال ہو گئی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ آپ نا امید ہو گئے اور آپ نے وصیتیں لکھوا دیں، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے، تمہیں راز کی بات بتاؤں، اس سال صدقات کم کیے تھے، اس کی وجہ سے مجھ پر بیماری آئی، اور بیماری نے طول کھینچا، تو میں نے توبہ کی اور میں نے اللہ سے رجوع کیا، اور میں نے صدقات کرنے کا اللہ سے عہد کیا ہے، تو اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ مفتی صاحب ان